السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفرد و شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ڈاکٹر شبانہ خانم واسیہ مسکات حقانیہ کا پارٹ نمبر 1 بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے حالات طیبات اسم گرامی سرکار وائس پاک عالم پناہ کے بارے میں۔ یہ مسکات حقانیہ ہے اور یہ دیکھیے مسکات حقانیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جن میں ان کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں اور کلام پاک کی آیتوں سے بھی اس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اس میں گرامی کے بارے میں جانیں گے کہ وارث پاک عالم پناہ مدذلہ حضرت اقدس فانی فی اللہ باقی باللہ آیت ملا آیت اللہ مانی فَإِنَّمَا تَقَلُّوا أَفْلَمْ وَجْهُ اللَّهِ حضرت سید القاملین امام الاولیاء سیدنا و مولانا و حاجی و حافظ سید وارث علی شاہ تابع سرا آپ پیدائشی ہوئی اور بطن مادر سے بلی ہوئے، اور آپ کی کتاب عمر کا دیباچہ عشق الہی کے عنوان سے شروع ہوتا ہے اور ختم کتاب پر فنا فی الذات کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرتاً آپ کا نام ہی خداوند عالم اسی مقدس نام سے ممتاز کیا ہے آپ کو، جس میں آپ واصل ہونے والے تھے۔ اکثر اولیاء کرام کے اسماء گرامی میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ خدائے برتر کو جس مقدس نام میں واصل ہوئے ہیں وہی ان کا نام مشہور ہوا ہے، یعنی جو صفات ان میں ظاہر ہوتی ہے اسی نام سے وہ دنیا میں مشہور ہوتے ہیں۔ سرکار وارث پاک عالم کا نام وارث کے نام سے دنیا میں مشہور ہوئے ہیں، اور ویسے ہی وارث اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، ویسے ہی صفات ان کے زندگی حالات زندگی سے دیکھیے گا تو ظاہر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا محمد الدین شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ محیوں میں فنا ہو کر احیاء دین کا باعث ہوئے، اسی لقب سے ملاقب کیے گئے۔ اسی طرح الوارث خدائے برتر کا نام ہے اور اسی کے معنی ہے فنائے عالم کے بعد قائم رہنے والا۔ انا یحیی و یمیت و نحن الوارثون، یعنی اس میں شک نہیں کہ ہمیں زندہ رکھتے ہیں اور ہمیں مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، ہماری بقا دائمی ہے۔ اکثر بزرگوں کا بیان ہے کہ مسئلہ فنا و بقا کے حل کرنے میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ سبحان اللہ الحمدللہ کثیرہ۔ صرف لفظ وارث یا وارث پاک ہی سے حضور انور مشہور و معروف ہوئے، اور جسے ثابت ہے کہ حضرت رب العزت نے حضور کو اپنی صفات ذاتی میں سے ایک ممتاز صفت مرحمت فرمائی تھی۔ بے شک یعنی اپنے اسم وارث کا حضور انور کو مظہر بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس صفت کا ظہور اس عاشق صادق میں ہوتا ہے جو تمام عالم کو فانی اور تکلیف و راحت و احسان و رنج و شادی کو حادث سمجھتے ہیں، اور جو ما سوا یا جملہ موجودات سے دستبردار ہو وہی وارث کہلاتا ہے اور وارث کہلائے جانے کا مستحق ہے، اور اسی کو صاحب بقائے کامل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بقول حضرت مولانا روم جرو احسان رنج شادی حادث است، حادثان میر رد حق شان وارث است۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی ہے فارسی میں۔ قضائے دد و مثنویوں ہی میں نہیں بلکہ اکثر نثر کی عبارتوں میں بھی اسی لفظ پر اکتفا کیا گیا ہے کہ خط و کتابت میں بھی اکثر لفظ وارث رواج دیکھا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی اسم حضور کی ذات محمود الصفات اور تناسب کے لحاظ سے مقبول عامہ خلائق ہوا، اور اس بزرگ نام ہی میں فنا و بقا کی تعلیم نہا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ابتدائے عمری ہی سے آپ نے موتو من قبل ان تموتو کے مرحلے کو طے فرمایا، مرنے سے پہلے مرشاء اللہ، اور یہی تعلیم فرمائی، اور اس طرح وہ خاص مقام حاصل فرمایا جو اس میں وارث کا معلوم تھا، جس نے حضور انور کی زیارت کی بے ساختہ بول اٹھا،
جس نے بھی ان کی زیارت کی بے ساختہ وہ لٹا، اس طرح بھی اس میں عاشق کے چھپا ہے معشوق، جس طرح آنکھ کی پتلی میں نظر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ اس میں پاک بھی من جانب اللہ تھا، پیدا ہوتے ہی قدرت رکھا گیا اور اپنی جامعیت کے لحاظ سے سراسر موضوع ثابت ہوا ہے۔ سچ ہے کہ الاسماء تنزل من السماء۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف طب جسمانی و طب روحانی میں اسماء الوارثوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وارث مخلوقات کے فنا کرنے کے بعد وارث ہے، اور زمین و آسمان کا وارث ہے، اور پھر آسمان و زمین کو لپیٹ لینے کے بعد بھی وارث ہے۔ بے شک اپنے تفرد کا اس تشریح کی توضیح میں کسی نے اس طرح پرحاشیہ نگاری کی ہے، یہ ایک متحقق امر ہے، یعنی تحقیق کیا ہوا امر ہے کہ سوائے وارث کے کچھ بھی موجود نہیں ہے، لا موجود الا اللہ، صرف وارث قدیم ہے، یعنی شروع سے ہے، بہت پرانا ہے اور ابداً رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس میں مقدس تمام اسماء ذاتیہ و صفاتیہ متعارفہ و غیر متعارفہ کا جامع ہے، کیونکہ جو ہوا طب اور مخصہ ہے وہی وارث ہے، اور وارث ہی ذات بحث ہے، اور جملہ اسماء ہے، الہیہ ہے اور مسمہ ہے، ذات بھی وہی ہے اور مسمہ بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے کہ اس سے پہلے کلام پاک کے ترجمے میں ہم نے دیکھا کہ جب اس نے چاہا کہ دنیا میں جانا جاؤں، گنج مخفی میں ادھر ادھر تھا، بھٹک رہا تھا، اس نے چاہا کہ میں زمانے میں جانا جاؤں، ایک کائنات ہو، تو سب سے پہلے با کی صورت میں ظہور لیا اور اس کا نام احمد رکھ دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا، اور احمد کو مسمہ بنا دیا اور خود ذات ہو گیا، خود لا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پنجتن کو الہ کہہ کے پکارا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ وہی بات اس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وارث ہی ذات ہے اور وارث ہی مسمہ ہے، اور یہی اس کا راز ہے۔ اسی طرح جملہ صفات کا موصوف بھی وہی وارث ہے، ہر شان و اظہار کے ظہور و تغیر کے ساتھ اور ہر اعتبار کے پردے میں، حتیٰ کہ انعرام فنائے تام کے بعد جو کچھ حقیقت باقیہ غیر فانیہ ہے وہی وارث اور وجہ اللہ ہے، یعنی جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہی وارث ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور پھر سورہ حدید میں فرماتا ہے هو الاول هو الاخر هو الظاہر والباطن هو بكل شيء علیم، اور لیے جو آخر ہے وہی اول ہے، تو اول وارث ہے اور آخر بھی وارث ہے، اور چونکہ وارث ہی جملہ صفات کا موصوف بھی ہے اور صفت کا موصوف سے جدا ہونا محال ہوتا ہے، بے شک مادیت ہی وارث ہے۔ اگر انسان کی جو مادیت ہے جس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اگر اسے نکال دیا جائے تو مردہ ہو جاتا ہے، مادیت ہی ہے جس کی بنیاد پہ اس کا وجود ہے، کل کائنات کا وجود، ہر چیز کی ایک مادیت ہوتی ہے، تو مادیت کے بنا پہ ہی اس کا وجود ہے، اگر مادیت کو جدا کر دیا جائے تو یہ ختم ہو جائے گا، یعنی اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ وَالصِّفَاتُ لَا تَنْفِقُ عَنِّي، اس لیے نزول اور تعین کے مرتبے میں ہر ذرہ موجودات کا مظہر ہے، یعنی ذرے ذرے میں ذرہ ذرہ اس کے موجودات کا مظہر ہے، اگر اہل نظر ہو تو اس کے مظہر کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسم وارث کا یعنی وارث نام کا یہ اور بھی محقق ہے کہ ہر مظہر میں سوائے ظاہر کے غیر کا ہونا محال ہے، خالق کا کوئی غیر نہیں، کسی نے یہ الفاظ دہرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے لا محالہ ہر ذرے میں وارث ہی مضمر ہے اور اسی میں وہ منتصر بھی ہے، یعنی وہی سے پھیلا ہے اور وہیں پہ سمٹا ہے، تو ہر ذرے کا بطن وارث ہے، لہٰذا ہر ذرے کی حقیقت وارث ہے، یعنی وارث حقیقت الحقائق ہے، بے شک حق ہے، حقیقت الحقائق ہے، اور کنیت کا تعین حقیقت کا پردہ ہے، یعنی تعینات عین حقیقت ہے، اس لیے ضرور ہے کہ جس طرح وارث اول اور وارث آخر ہے، اس طرح وارث ظاہر اور وارث باطن ہے۔ پس لفظ اسماء تنزل من السماء، اگر مراتب نزول و تعینات میں کوئی فرد آیان ثابتہ کا اس میں وارث کے ساتھ موسوم و معروف ہو کے مقبول خلائق ہو جائے، یعنی وارث کے نام سے جو مقبول خلائق ہو جائے، تو وہ فرد اپنی فردیت
اور تفرد پر آپ ہی دلیل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، ہاں البتہ دلائل کے واسطے مقبولیت و در خلق شرط ضروری ہے۔ آپ کے اسم گرامی کو اگر با اعتبار حسب نسب دیکھا جائے تو وہ بھی نہایت معنی خیز ہے، کیونکہ آپ خاندان رسالت کے چشم چراغ ہیں اور آل نبی و اولاد علی ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، اور اس طرح آپ کو علوم باطنیہ اور فیوز روحانیہ وارثتاً جناب امیر علیہ السلام سے پہنچے ہیں۔ یہ اظہر من الشمس ہیں اور کی جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام شیر خدا کی عرض سے خاص علم لدنی ہے، اور لفظ جو آئے الولد سر لیبیہ آپ نے ابتدائی عمری میں ہی اس وارث خاص کو حاصل فرمایا اور ظاہری و باطنی طور پر وارث علی کہلائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ کسی کا احسان نہیں ہے، سب کو سب کے پیر سے ملا ہے، اور مجھے میری دادی زہرا سلام اللہ علیہ سے ملا ہے۔ تو اس ایک نظر اس طرف لے جاتے ہیں کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا امام، اماموں میں اتنی خوبیاں آتی کہاں سے ہیں؟ امام والا مشکل کشا، علی میں مشکل کشائی، حسن میں مجتبائی، حسین علیہ السلام شبیر و شبر اور شہید اعظم، اور امام زین العابدین عبادتوں کی زین ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے امام باقر علیہ السلام ظاہری اور باطنی دونوں علوم پردے میں تھے، اور اس پردے کو بھاڑ کے انہوں نے زمانے کو باقرہ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امام جعفر صادق سے وہ شخص کہہ رہا تھا کہ امام میں اتنی خوبیاں کہاں سے آئیں، اور جیسے جیسے وہ گنا رہا تھا کہ مولا علی مشکل کشا میں مشکل کشائی، تو انہوں نے کہا کہ سمندر کا ایک قطرہ۔ جب انہوں نے پوچھا کہ حسن مجتبہ میں مجتبائی، تو کہا حق کے سمندر کا ایک قطرہ۔ اس طرح وہ کہتا رہا۔ اس شخص سے پوچھا یا امام، وہ حق کا سمندر کون ہے؟ امام نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا جاننا چاہو گے کہ وہ حق کا سمندر کون ہے؟ بولے وہ حق کا سمندر میری دادی زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ اور یہاں وارث پاک عالم بنا کہہ رہے ہیں کہ سب کے اوپر ان کے پیروں کا احسان ہے، سب کو پیر کے در سے ملا ہے، اور مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میری دادی زہرا سلام اللہ علیہ سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ خداوند کائنات نے اس مقدس بزرگ نام کو ہر طرح اس میں بامسمہ کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے حضور پر نور کو دیکھا، دل سے تصدیق کی کہ بے شک اولئک هم الوارثون، کہ خوشخبری ایسی ہی ذات برگزیدہ صفات ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ یا وارث، اللہ وارث، حق وارث، مولا وارث، کرم وارث، داتا وارث، حسین وارث، اور سرکار وارث پاک عالم بنا مولا حسین علیہ السلام کی 26ویں دوست ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔